کربلا میں جنگ کیوں ہوئی؟ تو کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جنگ بھوک کی یا پیاس کی تھی، کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ حکومت کو حاصل کرنے کی تھی۔ سنو، میں ان سارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ وہ جنگ بھوک کی نہیں تھی، اس لیے کہ اگر بھوک کی جنگ ہوتی تو آپ نے وہ واقعہ سنا نا، عید کا دن تھا، حضرت فاطمۃ الزہرا کے پاس میں حسن حسین آئے، ابھی بچپن ہے حسن حسین کا۔ آنے کے بعد میں امی جان سے عرض کی، امی جان ہم لوگ نیا کپڑا پہننا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نے بہت سمجھایا، لیکن ابھی تو بچپن ہے نا۔ حضرت حسن حسین ضد پر اڑ گئے، لیکن حضرت حسین ضد پر اڑے کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ میری ماں میری بات کو ضرور پورا کر دے گی، انہیں معلوم تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں حضرت فاطمۃ الزہرا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے جنت سے جوڑے بھیج دیے حضرت حسن اور حسین کے لیے۔ تو اگر جس دربار میں حضرت جبریل جوڑے لے کر کے حاضر ہو سکتے ہیں، اگر جنگ بھوک کی ہوتی تو اس دربار میں حضرت حسین کے لیے حضرت جبریل کھانا بھی لا کر کے حاضر ہو سکتے تھے۔ تو پتہ چلا جنگ بھوک کی نہیں تھی۔ اگر جنگ پیاس کی ہوتی تو سنو، آپ اجمیر شریف آئیے، میرے آقا حسین کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام حضرت خواجہ پیا نے ایک چھوٹے سے پیالے میں پوری انا ساگر کو سما دیا۔ پورا انا ساگر ایک چھوٹے سے پیالے میں آ گیا۔ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ حضرت حسین کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کا حکم ہے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو پورا انا ساگر آپ کے چھوٹے سے پیالے میں آ گیا۔ تو میرا یقین یہ ہے، سنیوں کا یقین یہ ہے، حسینیوں کا یقین یہ ہے کہ میرے حسین اگر کربلا کے میدان میں دعا کر دیتے، اللہ پانی چاہیے، پانی عطا فرما، تو قسم خدا کی پورے کربلا کے میدان میں پانی پانی ہی نظر آتا۔ تو پتہ چلا یہ جنگ پیاس کی بھی نہیں تھی۔ اور کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ جنگ حکومت کو حاصل کرنے کی تھی۔ تو سنو، حکومت کو حاصل کرنے کی بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آج تک کسی مائی نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں جو میرے حسین کی طرف انگلی اٹھا دیتا یا حسین کی کلائی کو موڑ بھی دیتا۔ کسی مائی نے آج تک ایسا بچہ نہیں جنا۔ نہ تو یہ جنگ بھوک کی تھی، نہ پیاس کی تھی، نہ حکومت حاصل کرنے کی۔ یہ جنگ تھی صبر کی اور ظلم کی۔ تاریخ گواہ ہے، نہ جانے کتنے لوگوں نے کربلا کی جنگ سے پہلے اپنے بچوں کے نام یزید رکھے، لیکن کربلا کی جنگ کے بعد میں ایک بھی یزید نام کا کوئی بچہ نہیں آیا۔ کسی نے اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھا۔ ظلم اور صبر کی جنگ ہوئی۔ دیکھو، ابن زیاد اور یزید جنگ کے فتح ہونے کی خوشیاں منا رہے تھے، لیکن جیت کون رہا تھا؟ جیت حسین کا صبر رہا تھا۔ کربلا سے پہلے نہ جانے کتنے بچوں کے نام یزید رکھے گئے، لیکن کربلا کے بعد کسی بچے کا نام یزید نہیں رکھا گیا۔ یزید گالی سے بھی بدتر ہو گیا۔ کوئی گالی دے اتنا برا نہیں لگتا، اگر کوئی یزید کہہ دے تو بہت برا لگتا ہے، اس لیے کہ وہ آل رسول کا، خون رسول کا قاتل ہے۔ کربلا سے پہلے کئی بچوں کے نام یزید ہوئے، لیکن کربلا کے بعد کسی کا نام یزید نہیں ہوا۔ پتہ چلا جیتا کون؟ میرے حسین۔ دیکھ لو، کربلا کے بعد گھر گھر میں حسین ہے، دل دل میں حسین ہے۔ یہ میرے حسین کی جیت نہیں تو کیا ہے؟ یہ میرے حسین کی جیت۔ میرے حسین کیا مشن لے کر کے چلے؟ آج ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے، ہم لوگوں پر ظلم کرتے، معاذ اللہ کیا ہم حسینی اپنے آپ کو کہلوائیں؟ اس کے بعد جب ہم کسی پر ظلم کریں، معاذ اللہ کیا ہم نماز چھوڑ دیں تب ہم حسینی کہلوائیں؟ معاذ اللہ۔ حسین کا مشن سمجھو۔ حسین نے آخری تمنا بی بی سے، بچوں سے ملنے کی نہیں کی۔ حسین نے تمنا آخری کیا کی؟ حسین نے تمنا کی نماز کی۔ پتہ چلا ڈھول بجانے کا نام حسینیت نہیں، نمازوں کو چھوڑنے کا نام حسینیت نہیں، گلی گلی کوچوں کوچوں میں مانگنے کا نام حسینیت نہیں۔ حسینیت یہ ہے کہ کیسا بھی وقت آ جائے نماز کی پابندی کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ حسین نے سجدے میں سر رکھ کر کے یہ بتایا، لوگوں تم کہیں بھی ہو نماز مت چھوڑنا، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں۔ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حسین نے دنیا کو پیغام دیا کہ تم نماز مت چھوڑنا۔ حسین کا مشن یہ کہ کسی ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا جو شراب پیتا ہو، جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہو، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا۔ گردن کٹانی پڑ جائے تو کٹا دینا، لیکن کسی بھی فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ مت دینا۔ یہ حسین کا مشن ہے۔ نمازوں کی پابندی کرنا حسین کا مشن ہے۔